تاریخ اسلام کی عظیم شخصیات پر ہماری اس گفتگو میں آج ہم ایک ایسی خاتون کے بارے میں جانیں گے جن کا کردار پیغمبر آخر الزماں کی زندگی کی بالکل بنیادوں میں شامل ہے، حضرت فاطمہ بنت عمر۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی ہستی تھی جنہوں نے اس مقدس نسب کی پرورش کی؟ اس کا جواب ہمیں تاریخ کی ایک ایسی عظیم خاتون تک لے جاتا ہے جن کا تعلق انتہائی معزز خاندان سے تھا۔ جی ہاں، یہ کوئی اور نہیں بلکہ فاطمہ بنت عمر ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی۔ وہ عبد المطلب کی اہلیہ اور حضرت عبداللہ کی والدہ تھیں۔ تو اس طرح وہ اس مقدس نسل کی بنیاد بنی جس سے اسلام کا نور پھیلنا تھا۔ اچھا، ان کی اہمیت کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، ان کے پس منظر کو دیکھنا ہوگا۔ فاطمہ بنت عمر کا تعلق مکہ کے ایک بہت ہی طاقتور قبیلہ بنو مخزوم سے تھا، جو اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں اپنی دولت اور اثر و رسوخ کے لیے مشہور تھے۔ تو فاطمہ بنت عمر جاہلیت کے دور میں پلی بڑھی۔ اب یہ صرف بے خبری کا دور نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا وقت تھا جہاں قبائلی وفاداری سب سے بڑھ کر مانی جاتی تھی، اور مکہ پورے جزیرہ نمائے عرب کا تجارتی اور روحانی مرکز تھا۔ ظاہر ہے اسی ماحول نے ان کی شخصیت اور ان کے فیصلوں پر گہرا اثر ڈالا۔ اس وقت مکہ کا جو سماجی ڈھانچہ تھا وہ سمجھیں دو بڑے ستونوں پر کھڑا تھا۔ ایک طرف تو فاطمہ کا اپنا قبیلہ بنو مخزوم تھا، جن کے پاس تجارت اور دولت کی طاقت تھی، اور دوسری طرف تھا ان کے شوہر کا قبیلہ بنو ہاشم، جو کعبہ کے محافظ تھے اور روحانی عزت کے مالک تھے۔ ان دونوں کا آپس میں جڑنا مکہ کے لیے ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ ان کی شخصیت میں وہ تمام خوبیاں تھیں جن کی اس معاشرے میں سب سے زیادہ قدر کی جاتی تھیں۔ ان کی حکمت نے خاندانوں کو جوڑا، ان کے وقار نے انہیں عزت بخشی، اور ان کی مہمان نوازی تو اس دور کی سب سے بڑی خوبی سمجھی جاتی تھی۔ یہ صرف ان کی ذاتی خصوصیات نہیں تھیں، بلکہ سماجی طاقت کی علامت تھیں۔ ان کی زندگی کا جو سب سے اہم موڑ تھا وہ تھی ان کی شادی۔ یہ صرف دو لوگوں کا ملاپ نہیں تھا، بلکہ یہ مکہ کی دو سب سے بڑی طاقتوں کا سنگم تھا، یعنی بنو مخزوم کی معاشی طاقت اور بنو ہاشم کی روحانی عزت۔ اور اسی سنگم نے مستقبل کی تاریخ کی بنیاد رکھی۔ یہ ٹائم لائن ان کی زندگی کے اہم سنگ میل دکھاتی ہے۔ دیکھیں، تقریباً 530 عیسوی میں ان کی شادی نے ایک طاقتور اتحاد قائم کیا۔ پھر 546 عیسوی میں عبداللہ کی پیدائش ہوئی، جو آگے چل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بنے، اور 570 عیسوی میں، جسے عام الفیل بھی کہا جاتا ہے، اسی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ یہ واقعات صرف تاریخ نہیں ہیں، بلکہ ایک الہی منصوبے کے ابواب لگتے ہیں۔ تو اب ہم ان کے اس کردار پر بات کرتے ہیں جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ وہ صرف ایک فرد نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی ماں تھی جنہوں نے تاریخ ساز رہنماؤں کو جنم دیا۔ ذرا سوچیں، ان کی گود نے ایسے رہنماؤں کی پرورش کی جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ عبداللہ، جن کے ذریعے نبوت کی روشنی دنیا میں آئی۔ ابو طالب، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چٹان کی طرح محافظ بنے، اور حمزہ، جن کی بہادری نے انہیں اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کا لقب دلوایا۔ یہ سب ایک ہی ماں کی تربیت کا نتیجہ تھے۔ ان کا گھر صرف ایک رہائش گاہ نہیں تھا، بلکہ ایک تربیت گاہ تھا، جہاں سے سخاوت، انصاف اور عزت جیسی اعلیٰ اقدار نے جنم لیا، اور یہی وہ ماحول تھا جس نے آنے والے عظیم دور کی بنیاد رکھی۔ آخر میں اگر ہم دیکھیں تو ان کی زندگی کا اثر ان کی ذات سے کہیں بڑھ کر تھا۔ وہ اس مقدس زنجیر کی ایک ایسی کڑی تھی جو براہ راست پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور ان کی میراث آج بھی زندہ ہے۔ وہ تقریباً 66 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک کم سن بچے تھے۔ یہ ان کے لیے ایک بہت گہرے صدمے کا وقت تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی والدہ اور دادا کے فوراً بعد اپنی دادی کو بھی کھو دیا تھا۔ یہ وہ نقصانات تھے جنہوں نے ان کے ابتدائی سالوں کی تشکیل کی۔ تو ان کا وجود محض ایک اتفاق نہیں تھا۔ اسلامی روایت کے مطابق یہ ایک الہی منصوبے کا حصہ تھا، جس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب سب سے پاکیزہ اور معزز ہو۔ تو فاطمہ بنت عمر
وہ ذریعہ بنی جن سے بنو مخزوم اور بنو ہاشم کی بہترین خصوصیات اور شاندار ورثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں منتقل ہوا، اور اسی نے آنے والی صدیوں پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ فاطمہ بنت عمرو کی کہانی ہمیں ایک گہرے سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے کہ کس طرح ہمارے آباء و اجداد کی خوبیاں اور ان کے فیصلے صدیوں بعد بھی ہماری تاریخ اور ہماری تقدیر پر اثر انداز ہوتے ہیں۔